أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں کوئی اوقات کیوں پراوے منگدیا تو منگ دی کیوں پراوے منگدیا تو منگ دی میں تے منگدی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگدی ہاں خدا دے یار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی دے فوجی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی اللہ دی سو سانو کا سرکار دی
گل کرنی ایسا سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے فوجی ہاں میں ہاں سرکار دی ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه مباركا إنا كنا منذرين وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیر طریقت رہبر شریعت سفیر محبت رسول حضور قبلہ والد گرامی حضرت پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری مدد الروح زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ نوریہ ککڑ شریف خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت کیل والا شریف آپ کی موجودگی میں اور آپ کے زیر سایہ آج اس مقدس رات میں یہ پروگرام جو ہے انتہائی اختصار کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے اور یہ صرف فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ لائیو سننے کی صورت میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے صاحبزادہ احباب پاکستان میں رہنے والے اور بیرون پاکستان رہنے والے تمام احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ کرونا وائرس میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی احتیاطی تدبیر جو ہے وہ گیدرنگ کا نہ ہونا، اجتماع کا نہ ہونا، اور اسی بنا پہ اسکول کالجز مدارس مساجد جو ہیں ان میں حاضری کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اس مقدس رات کی برکت سے
ہم سارے سامعین اور میں گناہگار ہم سارے دعا کو ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب مقدس کی صدقہ سے بالخصوص اس وبا اور آفت سے عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بالخصوص امت مسلمہ کو اللہ کی ہر خیر عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ہاں ناروے میں اس وقت جو ہے وہ عصر کی نماز یقیناً ادا کی جا چکی ہے اور تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک وہاں پہ مغرب کا وقت جو ہونے والا ہے۔ پاکستان میں، یو کے میں، انگلینڈ میں اور ناروے میں اس مرتبہ حسن اتفاق سے شب برات جو ہے وہ ایک ہی رات میں یعنی آج کی رات میں آئی۔ یورپ کے دیگر کنٹریز جو ہیں، ممالک جو ہیں، ان کے ہاں کل جو ہے وہ شب برات جو ہے وہ سیلیبریٹ کی گئی۔ جو مقدس رات ہمارے ناروے کے ناظرین جو ہیں ان کے پاس تشریف لا رہی ہے، وہ پاکستان میں اس وقت عشاء کی نماز جو ہے وہ ہر جگہ پہ کم و بیش ادا کی جا چکی ہے اور ہم اس رات کی برکتوں اور عظمتوں میں بحمدللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں۔ کرونا وائرس کے اعتبار سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا دنیا میں جس کو اطلاع نہ ہو کہ حرمین شریفین سے لے کر دنیا بھر کی مساجد و مراکز میں حفاظتی تدابیر کے تحت بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے۔ بحمدللہ تعالیٰ ان اقدامات میں جو کرونا وائرس کے ریزلٹات میں، اس کے رزلٹ میں اور اس کے ریئیکشن ان میں ایک یہ ہے کہ پاکستان میں جب یہ اقدامات اٹھائے گئے، کام جو ہے وہ بند کر دیے گئے، اسکول جو ہے وہ کلوز کر دیے گئے، تو بالخصوص وہ لوگ جو کہ ہر دن کام کرتے ہیں اور اپنا رزق کما کر لاتے ہیں، ہر روز کام کرتے ہیں اور اپنی جس کو ہم کہتے ہیں دیہڑی دار مزدور، ان کے لیے اپنا سرکل جو ہے وہ چلانا، تصویریں بنانے والا وہ بھی شب برات کو بخشا دی جائے۔ چوتھا ارشاد فرمایا کہ چغلی کرنے والا، کیا کرنے والا؟ چغلی کرنے والا بھی، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، وہ بھی شب برات کو بخشا دی جائے۔ یہ جو 3 گناہ ہیں، قتل ناحق، تصویریں بنانا عبادت کی نیت کے ساتھ اور اس کے بعد چغلی کرنا، اس کے احکام کی قدر تفصیل جو ہے وہ بحمدللہ میں نے 2018 کی شب برات کے موقع پر ہمارے کچھ سامعین بحمدللہ تعالیٰ ریگولر ہوتے ہیں جو ہر سال ہمارے اجتماعات میں وہاں ناروے میں موجود ہوتے ہیں، وہ اگر یہ چیزیں یاد کریں اور ذہن میں لائیں تو یقیناً وہ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں آ جائیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کی خاص طور پر تلقین فرمایا کہ کینہ اور بغض رکھنے والا وہ بھی شب برات کو نہیں بخشا جاتا، اپنی ذاتی انا کی خاطر، اپنی نفسانیت کی خاطر، اپنی انا کی خاطر کسی مسلمان سے کینہ اور بغض رکھنے والا وہ بھی شب برات کو نہیں بخشا جاتا۔ اسی طرح فرمایا قطع رحمی کرنے والا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے میل جول چھوڑ دینے والا، اپنی ذات کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، اپنے ذاتی معاملات کی خاطر، دینی معاملات سے مراد نہیں، اپنی انا کی خاطر، اپنے معاملات کی خاطر چھوٹی چھوٹی باتوں میں قریب ترین رشتہ داروں کو چھوڑ دینے والا، ان کے ساتھ میل ملاپ ترک کر دینے والا، ان کے ساتھ ناراض رہنے والا اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلق کی دھمکیاں دینے والا، میل ملاپ چھوڑ دینے والا،
فرمایا قطع رحمی کرنے والا بندہ جو ہے وہ بھی شب برات کو نہیں بخشا جائے گا۔ اس کی بھی الحمدللہ تعالیٰ تفصیل جو ہے یہ پچھلے سال جو شب برات ہوئی 2019 میں، اس میں نے عرض کی۔ اب 2 گناہ جو ہے ان کی قدر تفصیل کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ آج میں اختصار کے ساتھ کر دیتا ہوں، تاکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جو بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کو سن رہے ہیں، تاکہ ان کے ایک سارا جتنے بھی ہمارے آستانہ عالیہ اور جامعہ بابر جن کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں، یوں سمجھے اگر اللہ کریم کو آج کی مجلس کا خیر کے ساتھ اختتام منظور ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا نصاب جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ جب چاہیں اس کو سنیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بر موقع اس کو پہنچائیں، تاکہ ہم لوگ ان سنگین گناہوں سے بچ سکیں اور توبہ پہلے کرتے ہوئے پھر اس رات کے اندر داخل ہوں، تاکہ اس رات کے انوار و تجلیات سے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ بقدر فیض و استطاعت لے سکے۔ 2 گناہ اس لسٹ کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد کروایا، ان میں سے ایک گناہ ہے عاطی شرابی، عادتاً شراب پینے والا، بہت زیادہ شراب پینے والا، اور آخری گناہ جس کا ذکر ہے وہ کیا جائے گا، فرمایا زنا اور بدکاری کرنے والا، یعنی عادی شراب، فرمایا وہ بھی اس بخشش و مغفرت کی رات میں بخشے نہیں جاتے۔ شراب کو عربی میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے خمر۔ وہ کیا لفظ ہے؟ خمر۔ خمر کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی کسی چیز کو ڈھانک دینا، کسی چیز کو ڈھانک دینا، اس کو منع نہیں کرنا۔ کہ عربوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوتی، عرب جو ہیں وہ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے، اور اسلام کے احکام جو ہمیں تدریج کے ساتھ آئے، درجہ بدرجہ نازل ہوئے۔ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا جو بھی سننے والے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ کم و بیش 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، 23 سال کی مدت میں قرآن مجید کا نزول ہوا سے۔ تو اس وقت مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام بعد از ہجرت تشریف فرما تھے۔ مدنی دور کے اندر یہ حکم جو تھا یہ نازل ہوا شراب کی حرمت کا، اور جس روز یہ نازل ہوا اس روز بعد مسلمان جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، اس دور کے راوی کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روز شراب کی حرمت کا حکم آیا اس دن ہمارے دور جاری تھا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اعلان کرنے والے بندے کو منادی کو بھیجا کہ تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر کے آ کہ آج شراب جو ہے وہ مطلقاً حرام قرار دے دی گئی، جیسے سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم، اس کو بھی جو ہے اس رات میں بخشش اور مغفرت عطا نہیں کرتا، اس کو بھی بخشش اور مغفرت عطا نہیں کی جائے۔ ایک حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جہل فرمایا جہالت، اگنورینس وہ معاشرے میں برقرار رہے گی۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ لوگوں نے اس کی حضور کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا لوگ پڑھنا لکھنا ختم کر دیں گے؟ فرمایا نہیں، علم کو علماء ربانیین کو اٹھا کے تو علم کو اٹھا لیا جائے گا، دنیا میں خالی جاہل لوگ رہ جائیں گے۔
اللہ کی پناہ عطا فرمائے. وضاحت کا موقع نہیں چکا. میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ناروے میں خاص طور پہ افطاری میں حسن رکھتا ہوں، ہمارے بہت سے قریبی لوگ جو ہے وہ ایام 20 کا 13 14 15 کا روزہ رکھتے ہیں. میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، مگر ایک لفظ کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، ذہنوں میں بٹھا لیجئے. اور جو اسپین اور یورپ کے دیگر ملکوں کے انہیں آف کورس زیادہ تر لوگ روزہ دار ہوتے ہیں جن کی افطاری کا وقت ہونے والا ہے. اب کیا ہے، اب بالعموم اس دور کے اندر یہ چیز آپ دیکھنے کو مل جائے گی کہ آج منبر و محراب جو ہے وہ کثرت کے ساتھ علم دین جو ہے وہ وہاں سے بھی نکلتا جا رہا ہے. آج لوگوں نے اپنے عقائد میں نے سنا ہے لوگوں نے عقائد نعت خانوں کے کلاموں سے لے لیے. لوگ عقیدے کی وضاحت میں اب نعتوں کے اس دور کے جو شعراء کے شعر پڑھتے ہیں. یہ حالت ہوگی. فرمایا علم کو اٹھا لیا جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ. فرمایا جہل برقرار رہے گا. فرمایا اگلی نشانی یہ ہے کہ شراب پی جائے گی اور زنا اور بدکاری کا ظہور ہوگا. اور زنا بدکاری اگر ہمارے کسی نوجوان کو نہ سمجھے، وہ بحر سامن میں صرف نارویجن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بحر سامن میں نوئن اوتن اکتسکار کہ کسی مرد کا عورت کے ساتھ اور کسی عورت کا مرد کے ساتھ وہ تعلق قائم ہونا جو کہ نکاح کے بعد قائم ہونا. آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سے بعد میں ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے بعد. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ 3 آدمیوں سے قیامت والے دن کلام نہیں فرمائے گا. 3 آدمیوں سے قیامت والے دن کلام نہیں فرمائے گا. اگر دوزخ میں پھینک دیا جائے اور کلام کر لیا جائے، آپ اگر اس کو درست طور پر بڈیرے اور موازنہ کر سکتے تو اس بات کو سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. دوزخ میں پھینک دیا جانا بھی بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اللہ روز محشر کسی سے کلام نہ فرمائے، یہ عذاب بھی اس سے کم عذاب نہیں. اہل محبت کے دل کو، جس کو محبت کی تھوڑی بہت سمجھ ہے، اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا اس بات کے اندر؟ فرمایا اللہ کلام ہی نہیں فرمائے گا قیامت والے دن. فرمایا نہ ان لوگوں کو پاک فرمائے گا اور نہ ہی ان پر نظر رحمت فرمائے گا. فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں. اللہ قیامت والے دن نہ تو ان پر نظر کرم فرمائے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کرے گا یعنی ان کے گناہوں سے، اور نہ اللہ ان سے کلام ہی فرمائے گا، بات کرنے گوارا نہیں کرے گا. حضور کون سے فرمایا؟ ان میں ایک بوڑھا ثانی ہے کہ وہ شخص جو بڑھاپے کی دہلیز میں جا پہنچا مگر پھر بھی بدکاری کر گزرا. فرمایا بوڑھے ثانی سے اللہ روز محشر کلام نہیں فرمائے. فرمایا دوسرا جھوٹا بادشاہ ہے. دوسرا کون ہے؟ جھوٹا بادشاہ ہے کہ حکمران ہے، جب بھی اپنی پبلک سے خطاب کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. پبلک اس کو ووٹ بھی دیتی ہے، محبت بھی کرتی ہے، گاڑیوں پہ گلاب کی پتیاں بھی پھینکتی ہے. قوم اس کو اپنا رہنما جانتی ہے، قوم اس کو اپنے نفع نقصان کا ظاہر مالک بنا کے کرسی اقتدار پر بٹھا دیتی ہے. فرمایا وہ جب بھی خطاب کرتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے، اپنی قوم سے جھوٹ بولنے والا بادشاہ اتنا گناہگار ہے کہ رب قیامت والے دن اس سے کلام نہیں کرتا. کاش ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کو بھی سمجھ آئے. فرمایا تیسرا وہ بندہ جس سے رب روز محشر کلام نہیں فرمائے گا، فرمایا وہ متکبر فقیر ہے. وہ کیا ہے؟ متکبر فقیر ہے کہ ہے تو فقیر، مالی ضروریات دوسرے لوگوں سے پوری کرتا ہے اور جن سے مالی ضروریات پوری کرتا ہے ان کے سامنے پکڑتا بھی ہے. یعنی فقیر بھی ہے اور متکبر بھی ہے. فرمایا یہ 3 لوگ وہ ہیں جن سے اللہ روز محشر کلام نہیں فرمائے.
ایک اور روایت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم زنا سے بچتے رہو، بدکاری سے بچتے رہو۔ کیوں؟ کہ فرمایا زنا اور بدکاری میں 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں، 4 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جن کا اس مقام پر ذکر فرمایا۔ فرمایا 4 جو ہیں اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں، ان کو حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ فرمایا اس برے کام سے بچتے رہو، قرآن میں وسعت سبیلا فرمایا سورہ بنی اسرائیل، فرمایا اس سے بچتے رہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ بدکار کے چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے، بدکار کے چہرے سے وہ بے شک روز جو ہے وہ کسی وہ کیا کہتے ہیں جہاں پہ میک اپ کرتے ہیں لوگوں کو، بیوٹی پارلر، وہ ڈیلی بے شک بیوٹی پارلر میں جائے گا۔ چہرے کی رونق ایک اور چیز ہے، اس کے لیے رنگ کا سفید ہونا ضروری نہیں ہے۔ سیاہ رنگ جن کا ظاہر ہوتا ہے ان کے چہرے پر بھی تقوی اور طہارت کی رونق نظر آ جاتی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہونی چاہیے۔ فرمایا بدکاری سے، زنا سے، فرمایا اس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا بندے کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے، رزق اس کا تنگ ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی تھوڑی سی ہلکی سی محبت، کسی بندے کے ساتھ آپ کو 100 میں سے 10% بھی محبت ہونا، 10% بھی محبت ہو، وہ بندہ ناراض ہو جائے تو بندہ گھر بیٹھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ دوست ناراض ہو جائے، والدین ناراض ہو جائے، اچھا قریبی دوست ناراض ہو جائے، پیر و مرشد ناراض ہو جائے، امام مسجد ناراض ہو جائے، یہ جتنے سارے مقدس رشتے موجود ہیں، جب بندہ کسی سے ناراض ہو تو بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر ایک ٹینشن فیل کرتا ہے، یار وہ میں اس بندے میں کیوں ناراض کرتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں حضور کیا فرمائے، فرمایا کہ بدکار سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور چوتھی چیز فرمایا اور دوزخ میں بہت دیر تک اس کو رہنا پڑے گا، دوزخ سے بھی اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں۔ آخری 2 روایتیں اس کر کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو میں نے وہاں پہ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جسم بڑے پھولے ہوئے تھے، ان کے جسم بڑے پھولے ہوئے، موٹے تازے جسم، پھولے ہوئے جسم تھے، اور ان سے سخت بدبو آ رہی تھی، سخت بری سمیل آ رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں گویا یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، پر میں ان سے سخت بدبو اور سمیل آ رہی تھی، گویا کہ پاخانے کی سمیل آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ بندے کون ہیں؟ مجھے بتلایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کہ جن سے اس طرح بدبو آ رہی ہے گویا کہ پاخانے کی۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند البزار کی یہ حدیث پاک ہے، جو نے فرمایا 7واں آسمان اور 7واں زمین بوڑھے بدکار شخص پر لعنت بھیجتی۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب لوگ دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، اس دوزخ میں بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے سیاکار، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک
فرمایا وہ سارے جب دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، فرمایا اہل جہنم جو ہیں، اہل دوزخ جو ہیں، فرمایا ان کو ایک بدبو سے تکلیف جہنمیوں کو بھی پہنچے گی۔ فرمایا جہنم کے اندر ایسی بدبو ہوگی کہ جس کی تکلیف دوزخی بھی محسوس کریں گے، بڑے بڑے جو ہیں وہ غدار، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک، وہ بھی محسوس کریں گے کہ جہنم کو اپنی جگہ پہ ہوا، آگ کا عذاب تو اپنی جگہ پہ ہوا، پر یہ جو بدبو ہے اس کا عذاب کیسے برداشت کریں؟ فرمایا کہ جہنمی جو ہیں وہ بھی ایک بدبو سے جو ہے وہ ایذا محسوس کریں گے، تکلیف محسوس کریں گے، اور فرمایا وہ بدبو جو ہے وہ ظالموں اور بدکاروں کی شرمگاہوں سے نکل رہی ہے۔ فرمایا ان کی شرمگاہوں کی بدبو سے دوزخی کی پناہ مانگے۔ ہمیں دوزخ میں یہ عذاب بھی دیا جانا تھا، یہ تو ہم نے سنا بھی تھا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کو یہ بات جو ہے یہ ذہن نشین رہنی چاہیے، جو دونوں گناہ ہیں، شراب پینے کا اور بدکاری کرنے کا، یہ اسلام میں جو ہے یہ قابل گرفت، اور ان کے اوپر سزائیں جو ہیں وہ بھی ارشاد فرمائی گئی۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی نہیں جاتی، جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کے اوپر بطور حد کوئی سزا نہیں۔ غیبت کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مگر غیبت پر بطور حد کوئی سزا موجود نہیں۔ شراب اور بد کرداری وہ گناہ ہیں جن کے اوپر جو ہے بطور حد جو ہے وہ سزائیں موجود۔ اگر کنفرم ہو جائے سارے عدالتی پروسیس کے بعد، اور یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ سزائیں دینا یہ عدالت اور قانون کا کام، اگر یہ کنفرم ہو جائے سارے پروسیس کے بعد تو ایک شرابی کو 80 کوڑے تک کی سزا دی جائے۔ کمارا مرد اور عورت اگر بدکاری کر بیٹھے ہیں تو ان کو جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کر بیٹھے تو اسلام میں اس کی سزا سزائے موت ہے، جو کہ بصورت رجم دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے سورہ الفرقان میں ارشاد فرمایا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور فرمایا نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کر دی، وہ قتل ناحق بھی نہیں کرتے، ولا یزنون، فرمایا نہ ہی وہ زنا اور بدکاری کرتے، ومن یفعل ذلك یلقى اثاما، فرمایا جو ایسے کام کرے وہ یقیناً اپنے گناہوں کی سزا پائے، وہ یقیناً اپنے گناہوں کی سزا۔ کیسے؟ فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، فرمایا یہ گناہ کرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے، قتل ناحق کرنے والے اور بدکاری کرنے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ان کے عذاب کو دگنا فرما دے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑے رہیں گے، اللہ مگر، سبحان اللہ۔ اب وہ چیز آئی کہ جو مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا، فرمایا اللہ مگر من تابا، وہ شخص جس نے توبہ کر لی، وہ شخص جس نے توبہ کر لی، وآمنا اور ایمان لیا ہے، وعمل عملا صالحا اور جس نے نیک اعمال شروع کر دیے۔ بڑے بڑے گناہ ہیں
اور بڑے بڑے گناہگار ہیں، مگر توبہ کا دروازہ اللہ کریم نے کسی پر بند نہیں کیا۔ دیکھیے آج ہماری شامت اعمال، کرونا وائرس کی تھیوریز بہت زیادہ ہیں، مگر ان میں ایک تھیوری یہ بھی ہے، یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے، آج شاید ہماری شامت اعمال کی وجہ سے مساجد کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو گئے کیا نہیں؟ ہوئے، اس لیے کہ جب علماء پکارتے تھے آ جاؤ، اس وقت آنے والا کوئی نہ تھا۔ جب علماء کہتے تھے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرو، لوگ ایک کان سے بات سنتے دوسری سے بات نکال دیتے۔ جب علماء کہتے اپنے بچوں کو دین پڑھا لو، اس وقت لوگ سمجھتے نہیں ہمیں تو کیمبرج ہی کھانی چاہیے۔ توازن اعتدال ختم ہو گیا تھا۔ آج ہمارے اوپر حرم میں پاک کے دروازے بھی بند ہو گئے، حج کا عظیم عبادت جو ہے وہ بھی ڈاؤٹ میں چلی گئی۔ آج حضور پاک کے در اقدس پر مواجہ شریف کے سامنے دروازہ بند کر دیا گیا۔ آج جنت البقیع کی حالت یہ ختم ہو گئی، سارے دروازے بند ہیں احتیاطی تدابیر، مگر یہ شامت اعمال بھی ہو سکتی ہے۔ مگر سن لیجئے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، بظاہر مسجد کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، جامعات کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ حرم پاک کے اور حرمین شریفین کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، مگر جو دروازہ کسی پر اللہ نے بند نہیں کیا وہ توبہ کا دروازہ۔ توبہ کا دروازہ تو کسی پر بند نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کے بعد یہ حالات دیکھ کر ہی توبہ کر لی؟ آپ کے سامنے سارا معاشرہ۔ کتنے حرام کھانے والے تھے جنہوں نے موت کو قریب دیکھ کے حرام چھوڑ دیا؟ اور کتنے لوگ ہیں؟ سارے دروازے بھی بند ہو جائیں، یاد رکھو، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو مگر توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے۔ جب تک انسان موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا، سورہ نساء میں واضح، جب تک انسان موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا، اس سے پہلے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ اور میں وہ لوگ جو توبہ کریں، الا من تاب، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، وآمن، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دیں، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کریں، تو اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا فاولئک، بس یہی وہ لوگ ہیں، تین شرائط انہوں نے پوری کرنی، ایک ایمان، ایک کیا بولیے؟ ایمان، توبہ، بلکہ پرانی ترتیب کے مطابق پہلے کیا؟ توبہ، ایمان اور نیک اعمال۔ توبہ، ایمان اور نیک اعمال۔ فرمایا جو لوگ اس کام کو کر گزرے گا، تو پتہ اس کے پیچھے تین گناہوں کا ذکر ہوا، شرک کا، قتل ناحق کا اور بدکاری کا۔ فرمایا ہاں وہ لوگ جو توبہ کر رہے ہیں اور ایمان لے آئے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نیک اعمال پہ عمل کرنا شروع کر دیں، فرمایا فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جس طرح کہ انہوں نے گناہ کیے، اللہ ان کی توبہ کے کمال کو دیکھتے ہوئے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ توبہ کرنا بندے کا کام ہے، توبہ کرنا وہ انسان کی صفت ہے، توبہ کرنا نیک انسان کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا اسی طرح ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ بڑے بڑے انسان سے گناہ ہو جائیں، بڑی بڑی خطائیں ہو جائیں، مگر توبہ کا دروازہ بند ہوتا نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کی توبہ اتنی کامل ہوتی ہے، اتنی مکمل ہوتی ہے، اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے میں ان کی توبہ کو دیکھتے ہوئے، پہلے وہ قاتل بھی تھے، پہلے وہ شرابی بھی تھے، پہلے وہ بد کردار بھی تھے، پہلے وہ سارے گناہ کرتے تھے، مگر انہوں نے توبہ اتنی کامل کی کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ فرما دوں گا، میں ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان۔
یہ راتیں ہر سال ہمارے پاس آتی ہیں، جتنے سال اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، مگر یہ داد فکر ہے پچھلی شب برات سے لے کر اس شب برات تک اگر میرے اندر کوئی خطا تھی تو میں نے آپ اس خطا کو دور کیوں نہیں کر دیا؟ کیا یہ رسمیں ہیں کہ ہر سال ایک محفل منعقد کر دی آپ تو محافل بھی ختم ہوگی اس سال، اللہ جانے اگلے سال کیا صورتحال ہوگی؟ کیا یہ کوئی رسم ہے لائیو سینڈنگ کر دی؟ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ان کو کہا جی آپ بھی آئیں اور آپ بھی دیکھیں، بھائی یہ کوئی رسم تو نہیں۔ یہ سارا اہتمام اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو توبہ کا سبق یاد کرواتے رہیں، اور اللہ ہمیں کسی نیک سنگت کے صدقے اور کسی کامل کے صدقے ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ایسے توبہ کرنے والے بن جائیں کہ جن کے پہلے گناہ بھی اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور یہ ہمارے برحق کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ سو حضور علیہ السلام نے یہ جو 8 گناہ ارشاد فرمائے کہ ان کی بخشش و مغفرت شب برات کو بھی نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے اور ان گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے خاص توبہ کی ضرورت ہے۔ ایک رحمت کا دریا اس رات چلا، اس سے کچھ لوگوں نے حصہ پا لیا اور کچھ لوگوں کا حصہ روک دیا گیا کہ تمہیں ابھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت توبہ کرنا ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ توبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے گناہوں سے، صغائر اور کبائر سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کرم اور فضل کے ساتھ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنی رحمت اور کرم اور فضل کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضور طلباء گرامی جو ہے وہ اپنا خیالات بھی اظہار فرما کے وہ خصوصی دعا آج کی رات کی مناسبت سے فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد تعالیٰ صاحب نے ایمان افروز بیان کیا، میں اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحبزاد کا پوری دنیا میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چرچا کر رہے ہیں، اللہ قبولیت فرمائے۔ تو میں اپنا پیغام ایک ربائی کی شکل میں دیتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ چاروں تل پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ ختم شریف نہایت مختصر ہوتا ہے، تمام حضرات ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں، 3 بار قرآن شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھ کر میرے مل کر دیں اور دعائے خیر میں شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم تیرے مقدس گھر میں بیٹھے ہیں اور یا اللہ کریم تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں، کسی ریاکاری کے لیے نہیں بیٹھے۔ یا اللہ کریم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آج کی مقدس رات میں معافی کے لیے یا اللہ کریم دستبا دعا ہے۔ یا اللہ کریم ہمارے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، رحم فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکلیں حل ہوں شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، صدقہ صدیق اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ کریم ہماری خالی جولیوں کو رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ کچھ ان کو عطا کیا جائے، اپنے محبوب کے مقدس گھرانے کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم حضور کی آل طہار کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم مسلمانوں کی جولیاں رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ کریم اہل ناروے جتنے بھی عقیدت مندان ہیں، جتنے بھی مریدین ہیں ناروے والے حضرات، انہوں نے بڑھ چڑھ کر بحمدِ تعالیٰ یا اللہ کریم تیری مخلوق کی خدمت کی ہے۔ اہل ککھڑ نے دیکھا، اہل منگوال شریف نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو انہوں نے اپنی طرف سے حصہ بھیجا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حقدار لوگوں تک پہنچا، اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو آپ ککھڑ کے حضرات بیٹھے ہیں، جو اس سارے معاملے میں معاون رہے، جنہوں نے دن رات محنتوں سے تھیلے تیار کیے، لنگر تیار کیا، یا اللہ کریم سب کی محنتیں، یا اللہ کریم سب کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ کریم ان کی اولادوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ کریم ان کے مال و جان میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی اولادوں کو سنت مصطفیٰ کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے اس ملک میں بالعموم بالخصوص اور دوسرے ملکوں میں بالعموم جتنا بھی معاملہ یہ کرونا وائرس والا چل رہا ہے، یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تمام اہل ایمان کو بالخصوص اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کریم باقی بھی تیرے یا اللہ کریم تیری مخلوق ہے، باقی انسان بھی تیری مخلوق ہے۔ یا اللہ کریم جس کو چاہتا ہے تو راہ ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یا اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جو لوگ ایمان سے دور ہیں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اور اس کرونا کی لعنت سے یا اللہ کریم انسانیت کو محفوظ فرما، بالخصوص اہل ایمان کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم خانہ کعبہ کی رونقیں دوبارہ بحال فرما دے، روضہ شریف کی رونقیں یا اللہ کریم مدینہ منورہ کی رونقیں دوبارہ بحال فرما دے۔ یا اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ حضور کا واسطہ پیش کرتے ہیں، حضور کے خلفائے راشدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم غوث پاک کا واسطہ پیش کرتے ہیں، حضور کی ساری اولاد کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم یہ مصیبت ہمارے سروں سے دور فرما دے، یا اللہ کریم اس کو ہمارے ملک سے دور فرما دے، تمام اہل ایمان کو اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں پر رحم فرما۔ دیکھم سکون فیہا البوائل الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید